بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس حسین ترین موقع پہ، حسین ترین کا میں نے لفظ استعمال کیا ناظرین، اس کی وجہ ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا، حسین ترین موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ ناظرین، پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی خاتون کو ایسا رتبہ نہیں دیتا جو رتبہ دین اسلام نے رضائی ماں کو عطا کیا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ناظرین کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا اکرام نہیں دیتا جو اکرام دین اسلام نے اس ماں کو عطا کیا ہے جو اپنے وجود کا دودھ کسی اور کے بچے کے وجود میں منتقل کرتی ہے۔ کتنا حسین ہے میرا اور آپ کا دین ناظرین کہ جس نے جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے صدقے رہتی دنیا تک ان ماؤں کو رفتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، ان ماؤں کو رفتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا، جہاں ہر رضائی اولاد اپنی رضائی ماں کو ماں کے بعد ماں کہہ کر پکارا کرتا ہے۔ میں اس روشن مقدر کو ناظرین کیسے بیان کروں صاحب کہ جس مقدر پر پوری کائنات رشک کرتی ہے۔ میں قبیلہ بنو سعد کی ان سعادتوں کو کیسے بیان کروں کہ جن کی سعادتوں پر کائنات کی ساری سعادتیں بھی نازاں ہیں۔ میں قدرت کے اس چناؤ اور اس انتخاب کو ناظرین کیسے بیان کروں، اور میں اس ہستی کو کن الفاظ میں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں جن کو میرے کائنات کے ملجا و ماوا کی خدمت کے لیے چنا گیا۔ یہ کسی اور نے نہیں چنا ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ قدرت نے ان کو چنا ہے کہ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ قدسی جن کی خدمت گزار ہیں انہوں نے ان کی خدمت گزاری کی۔ میں قربان جاؤں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا پر کہ آپ کائنات کی وہ خوش نصیب ترین ماں ہیں جنہوں نے رضائی ماں کے طور پر سرور دو جہاں، سرور کون و مکان، سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ وہ خوش نصیب ترین ماں ہیں جن کی گود کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے لیے چنا گیا۔ میں قربان جاؤں ناظرین ان نگاہوں پر جن نگاہوں نے اس نور کے نظارے دیکھے جس نور نے تاریک عالم کو روشن کر کے رکھ دیا۔ میں قربان جاؤں اس روشن مقدر پر جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا۔ میں قربان جاؤں ان رفتوں پر جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوئیں، اور میں قربان جاؤں اس مرتبے پر جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو نصیب ہوا، یعنی جن کے صدقے ناظرین ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ملیں اور جن کے صدقے محشر میں عزتیں ملیں گی۔ وہ حبیب کبریا جس گود میں پلتے ہیں، جس گود میں سوتے ہیں، جس گود میں اٹھتے ہیں، جس گود میں کھیلتے ہیں، جس گود میں اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، وہ مبارک گود کسی اور کی نہیں ہے بلکہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کی گود ہے ناظرین۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جن کے صدقے ہم در بدر بھٹکنے سے بچے اور اس گھر میں پلے جو گھر جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے، یعنی وہ اس گھر میں پلے جو جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر کہ جن کو اس دست مبارک کا لمس ملا، جن کی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند اپنے کلیجے کو چیر دیا کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کائنات کے چاند کا حسین ترین بچپن دیکھا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے خوشبودار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سانسوں کی آوازوں کے ساتھ اس خوشبو کو محسوس کیا جو خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا کا میٹھا لڑکپن دیکھا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جن کی آنکھیں میرے آپ کے مدنی آقا کے حسین جلووں سے صبح و شام منور ہوا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں ناظرین
اس ماں پر جن کی سماعتوں نے پوری کائنات کو اللہ کے وجود سے روشناس کرانے والی زبان مبارک سے سب سے پہلے اللہ کا نام سنا۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم مسکراہٹیں دیکھیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جنہوں نے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی حسین باتیں سنیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جو اس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا کرتی تھیں جن کے صدقے پوری کائنات کھاتی ہے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر جو میرے آپ کے مدنی آقا کو پانی پیش کیا کرتی تھیں جو بروز محشر ہم گناہگاروں کو حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر کہ جنہوں نے اپنے دن رات میرے آقا کی خدمت میں سنہری کر دیے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر ناظرین جنہوں نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان سے زیادہ جان کائنات کی جان کی حفاظت فرمائی۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کی بکریاں میٹھے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود کی برکتیں حاصل کیا کرتی تھیں اور کائنات کے تاجور کے ماتھے کو آ کر ادب سے بوسہ دیا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں کی شہزادی جناب شیمہ سلام اللہ علیہ پر جو کائنات کے دکھوں کا مداوع کرنے والے مدنی سرکار کو لوریاں دیا کرتی تھیں، محبت کیا کرتی تھیں، خدمت کیا کرتی تھیں، دعائیں دیا کرتی تھیں۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کو میرے سرکار میری ماں میری ماں میری ماں کہہ کر استقبال کیا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں اس ماں پر جن کے استقبال کے لیے میرے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں قربان جاؤں ناظرین اس ماں پر کہ جس ماں کے استقبال کے لیے میرے سرکار اپنی مبارک چادر کو بچھا دیا کرتے تھے۔ سعادتوں میں ناظرین اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی اور رفتوں میں اس سے بڑی رفت کیا ہوگی، عظمتوں میں اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ نبوت کے جس آخری پھول کی حسین خوشبو سے پوری کائنات یعنی زمین و آسمان سارے عالمین نے مہکنا تھا، جنت کو جن کے صدقے سجنا تھا، دوزخ کو جن کے صدقے ٹھنڈا ہونا تھا، جو اولین ہیں جو آخرین ہیں، مسلمانوں کو جن کے صدقے بخشش کا پروانہ عطا ہونا تھا، جن کا انتظار کائنات کے ذرے ذرے کو تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہیں، نبوت کے وہ گلے سرسبد کے جن کے آنگن میں کھلے، وہ آنگن کسی اور کا نہیں ناظرین بلکہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ تو میں ناظرین قربان کیوں نہ جاؤں اس ہستی پہ ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ صاحب ستون حنانہ میرے سرکار علیہ السلام خطبے کے وقت اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، یعنی اتنی خدمت اس نے کی۔ صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا کہ جنت میں اب وہ درخت ہمارے ساتھ ہوگا، سرکار علیہ السلام کے قدموں میں ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ جس گود میں سرکار علیہ السلام پلے بڑے ہوئے، جس گود میں سرکار علیہ السلام کو مامتا کا لمس ملا، جس گود میں سرکار علیہ السلام کو محبت ملی، جس گود میں سرکار علیہ السلام کو شفقت ملی، جس گود میں سرکار علیہ السلام کے صبح و شام گزرے، جس گود میں سرکار علیہ السلام کو مسکراہٹیں ملی، جس وجود سے دودھ سرکار علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوا، جو وضو کا پانی پیش کریں انہیں سرکار علیہ السلام سل ربیہ یعنی پوچھو مانگو کیا مانگتے ہو کہہ کر جنت کی بشارت دے دیں، تو جن کے صدقے سرکار علیہ السلام کی پوری پرورش ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا مقام عطا کرے گا یہ میں اور آپ پہنچ نہیں سکتے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے دوست ممتاز قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج کا پروگرام ناظرین بہت لطیف پروگرام ہے اور میں
اس ابتدا ہی سے اس پروگرام کی ظاہر حلاوت محسوس کر رہا ہوں، اس ذکر پاک کی حلاوت محسوس کر رہا ہوں کہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کتنی عظیم ترین ہستی ہیں ناظرین، کتنی عظیم ترین ہستی ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے لیے چنا گیا۔ آغاز کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دنیا میں آپ جہاں بھی بستے ہیں، خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب اس پروگرام میں آج انگیج ہو جائیں، بہت لطف آئے گا انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف، آپ کا قبیلہ، آپ کے ابتدائی حالات، پھر جو سرکار علیہ السلام نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا آپ کے قبیلے کو، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آج آپ نے جو خوبصورت محفل میلاد سجائی ہے، اس کا کیا کہنا؟ جزاک اللہ۔ قرآن حکیم کا قاری اس حقیقت کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام مقدس میں جس جامعیت کے ساتھ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کیا ہے، اتنی اور کوئی بات آپ کو قرآن کریم میں جامعیت کے ساتھ نہیں ملی۔ کیا کہنا؟ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین سے لے کر تقلبک فی الساجدین سے گزرتے ہوئے کانوا یستفتحون علی الذین من قبل، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ، اس در یتیم کا میثاق سے ہوتے ہوئے آمنہ کی گود سلام اللہ علیہا کی گود میں آنا اور پھر آگے اپنے کمالات کا اظہار دنیا کو دکھانا، کیا خوب ہے۔ واہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماں کی عظمت کو بیان کیا، جزاک اللہ۔ لیکن جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، تو اس ماں کا کیا کہنا جن کی گود میں جنت تقسیم کرنے والا ہے۔ ہاں، کیسی بات ہے، واہ۔ قاسم جنت جن کی گود میں آئیں، واہ، مائیں تو یہ شرف پاتی ہیں کہ جی ان کے قدموں میں جنت ہے۔ واہ واہ واہ۔ حلیمہ تیرے نصیب پر قربان، اللہ نے تجھے کن رفتوں اور بلندیوں پر پہنچایا اللہ، کہ قاسم جنت تیری گود میں ہیں۔ تو جب انہیں گود میں لے کر دودھ پلاتی ہوگی، ان کے بال سنوارتی ہوگی، ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہوگی، ان پر نظر ڈالتی ہوگی، تیری عظمتوں کا کہنا کیا۔ یعنی یہ تصور ہی پروفیسر صاحب کتنا حسین ہے کہ وجہ وجود کائنات کی مامتا کا صحرا جن کے سر ملا، جن خواتین کے، ان میں ایک آپ شامل ہے، یہ کتنا بڑا تصور۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی حقیقی والدہ سیدہ آمنہ خاتون، سیدہ ام ایمن، سیدہ سویبہ، سیدہ شفا، کن کن کو کیا عظمتیں ملیں، لیکن حلیمہ کے نصیب پر قربان جائیں کہ جن کو 4 سال سے زیادہ عرصہ اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لینے کا اعزاز ملا کہ جن کے جسم اقدس سے مس ہونے کے لیے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم تڑپتے رہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کے جسم اقدس سے اور جن کے پسینے کو حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ، اور حلیمہ جب اور جن کے جسم اثر سے وضو کا پانی مس ہو جائے، اس پانی کو مس کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ صحابہ کو دیکھا گیا پسینے کے قطرے لے رہے، ہائے 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 ہائے، کیا کرو گے؟ کہا جو خوشبو اس میں دیکھی ہے، اس خوشبو اور معطر سے حلیمہ کی جو جھونپڑی، حلیمہ کا جو گھرانہ مہکا ہوگا۔ اسی لیے تو سیر نگاروں نے لکھا کہ جتنی دیر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہے، صرف حلیمہ سعدیہ کی بستی نہیں، وہاں سے قریب سے گزرنے والے راستے بھی اتنے مہکے ہوئے تھے کہ گزرنے والے خوشبو سونگھ کر رک جاتے تھے کہ یہ آ کہاں سے رہی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حلیمہ سعدیہ ان کے نصیب پر قربان، ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے، اور بنو سعد کا یہ قبیلہ مکہ مکرمہ سے 170 کلومیٹر پر اور طائف سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بڑا خوبصورت صحرا
یا ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی اتنی زیادہ اس وقت آبادی نہ تھی، ظاہر ٹھیک، اور اس قدر فضا اس کی صاف اور ستھری تھی کہ اہل عرب یہ تمنا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اس شاندار فضا میں، اس آب و ہوا میں، اس صاف ستھری زبان میں ان کو رکھیں تاکہ ان کے اندر عرب کی خالص زبان کی فصاحت و بلاغت، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ خود فرماتے ہیں کہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، واہ واہ واہ، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے ہیں یوں لچے دبے، ان کی زبانیں ہی گنگ ہو گئی تھی۔ تو آپ کی اس شیریں زبانی کو، اس فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر جب کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا واقف اسرار نبوت، جب کوئی اور صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس میں یہ شیرینی، یہ مٹھاس، یہ حلاوت، یہ فصاحت و بلاغت کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں میں نے کچھ وقت قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس قبیلہ بنو سعد کا اعزاز قبیلے کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بدولت ملا۔ یعنی کیسا ٹریبیوٹ سرکار علیہ السلام نے پیش کیا اس قبیلے کو، کیسا ٹریبیوٹ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ ابھی جبکہ سکھانے والا اللہ ہے، کمال یہ ہے، اتر قلب اتھر پہ جو ہے قرآن رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹریبیوٹ جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں بنو سعد کو۔ جنید جب آپ یہ الفاظ نکال رہے تھے کیا سرور آ رہا تھا کانوں کو، میری ماں میری ماں، ہائے ہائے ہائے، حلیمہ سعدیہ آئیں اور امام الانبیاء فرمائے امی یا امی یا امی، کیا لذتیں ملتی ہوں گی سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ جو کہ ابھی زیب کی بیٹی ہیں، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حارث کے بیٹے ہیں، وہ شجنہ کے بیٹے ہیں، وہ جابر کے بیٹے ہیں، ناصرہ سعد بن بکر سے ہوتے ہوئے یہ قبیلہ بنو حوازن تک ان کا نسب نامہ پہنچتا ہے، اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے سے ہیں، اور یہ اس علاقے میں رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم یجد کا یتیمن فآوا کی جب تک جھلک، جب تک یہ نور ان کے گھر میں نہیں اترا تھا، حالات کچھ اور تھے، اور جب حلیمہ کا بخت جاگا، ان کی آپ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے انہیں کہاں سے کہاں تک اللہ اکبر۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں پروفیسر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت تو ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میں خراج تحسین اس بارگاہ میں پیش کروں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے صاحب، ہماری تو زبانیں گندی، ہم گھٹیا گناہگار، اور یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس حصے میں ہمارا بھی سر ڈل جائے۔ اب علامہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو دیکھیں وہی بات ہے، میں عموماً ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ ڈیوائن جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یہ جو قدرت کا ایک فیصلہ ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کی مامتا کے لیے آپ کو چنا گیا، اور کیسا چنا گیا، یعنی آپ کا بخت چمکنا، سرکار علیہ السلام کی خدمت کا موقع ملنا، ایک ایسی انویزیبل سچویشن تھی جس کو ویسے آدمی ازیوم نہیں کر سکتا، لیکن قدرت نے اس جھولی اور اس گود کو بھرنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی، او ڈگدی ٹہندی رہندی سی، انہوں نال نہ کوئی رلاؤندا سی، انہوں کول نہ کوئی بٹھاؤندا سی، او دی لگ دی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، سب تو پچھے مکے آئی سی، پیچھے آ کے بڑا پچھتائی سی، انہیں ہر بوا کھڑکایا سی، انہوں فیض کسے نہ پایا سی، اللہ در دردی بنی سوالی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، آخر او بوا جڑیا ہے جتو خالی نہ کوئی مڑیا ہے، او جو تو سارے پاسیں ہو رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی، واہ 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 واہ، رحمت دا چلا چلیا ہے سرکار دا بوا کھلیا ہے، ایک باندی باہر آئی دائی ول چاتی پائی، پھڑ باؤں اس اٹھایا ہے نالے منہوں اے فرمایا ہے، آ تینوں نال لے جاواں میں
ایک نوری مکھ وکھاواں میں ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جدا چن بھی کلمہ پڑھے آئے. واہ 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 کیا کیا گئی نال حلیمہ دائیے سرکار دے ول چاتی پائیے دل پھڑ کے اپنا بہ گئیے سرکار نو تکدی رہ گئی ہے. واہ واہ سرکار نو تکدی رہ گئی. واہ واہ. میں نے یہ اشعار صرف اس لیے پڑھے ہیں تاکہ ان کی جو ماں بولی میں ایک مٹھاس ہے میں چاہتا تھا کہ اس مٹھاس کو میں شامل کروں. آپ نے جو میری ماں میری ماں میری ماں کا تکرار انٹرو میں کیا ہے تو مجھے ایک آزاد نظم یاد آ رہی تھی. اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے, جو مانگ لوگے عطا کروں گا, میں سر جھکا کر یہی کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا, بس ایک ہستی سنبھال رکھنا تو میری ماں کا خیال رکھنا. یہ جو ماں کے ساتھ انسان کی وابستگی ہے اس کا تو کوئی کنارہ ہے ہی کوئی نہیں بھائی, اس کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہ قسام ازل کا حسن انتظام کہ ادھر سیدہ مکہ معظمہ کی حدود میں داخل ہو رہی ہیں اور ادھر ہاتف غیبی سے کچھ آوازیں حضرت عبد المطلب کے کانوں میں پڑ رہی ہیں, ان کانوں میں پڑ رہی ہیں. میں صرف اس میں سے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں, باقی میں عربی اشعار چھوڑ دیتا ہوں. سیدنا عبد المطلب کے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ ما لہو غیر الحلیمت مردعن. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم نے آپ کو نگینہ عطا کیا ہے اور یہ جو وجہ تخلیق کائنات آپ کو عطا کیا ہے, اس کی دائیا اور اس کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. ہو ہی نہیں سکتی. یعنی حلم اور سعادت ایک جگہ جمع ہونے جا رہا ہے. یہی وجہ یہ اشعار ہاتف غیبی سے سننے کے بعد حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں اور سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جب پہلا انٹریکشن ہوا ہے تو آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹا مسموک تیرا نام کیا ہے؟ ان کا حلیمہ سعدیہ. اچھا جیسے ہم سارے سنتے ہیں ذکر اور بے ساختہ نکلتا ہے واہ واہ, عربی میں اس کو کہتے ہیں بخن بخن, واہ واہ کو کہتے ہیں بخن بخن. حضرت عبد المطلب نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ سعدیہ. تو آپ بے ساختہ کہتے ہیں بخن بخن. واہ واہ, حلم بھی آ گیا سعادت بھی آ گئی. اچھا وہ ساتھ لے کے جب رحمت کونین کے حجرہ نور میں لے کے پہنچے ہیں تو امام قسطلانی المواہب الدنیا میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس کا منظرنامہ پیش کیا ہے. میں اس کو مختصراً جنید بھائی عرض کرتا ہوں, اور اس کے اینڈ پہ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے جو رحمت کونین کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا ہے, خدا کی قسم کائنات کے سارے بوسے اس ایک بوسے پہ قربان. واہ 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 واہ, اس ایک بوسے پہ قربان. سبحان سبحان. آپ کہتی ہیں میں جیسے ہی حجرہ نور میں داخل ہوئی نا فَإِذَنْ بِهِ مُدْرَجٌ فِي صَوْبٍ أَبْيَضَ, میں کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے میں آپ کو لپیٹا گیا ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. یفوہ منہ المسک, اور آپ کے وجود اطہر سے کستوری کی خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے ہیں. اللہ. وتحتہ حریرۃ خضرا, اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا وہ بستر بچھا ہوا ہے. میں نے جب یہ دو رنگ حجرہ سیدہ آمینہ میں دیکھے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تحمل نہیں ہے کہ پہلا حضور کا بچھا ہوا بستر اور پہلا زیب تن کیا جانے والا لباس سبز اور سفید تھا. رب نے ہمارے وطن کو جھنڈا بھی وہی عطا فرمایا. واہ 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 واہ, ہم نے دو رنگ کا جھنڈا رکھا ہے, سبز بھی ہے اور سفید بھی ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند, اچھا جملہ ہے, آنکھیں بند ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اشفقت من نومہ لحسنہ وجہ, میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں آپ کو جگاؤں. لوگوں نے کہا جی کیوں ہمت نہیں پڑ رہی تھی؟ انہوں نے کہا حسن و جمال ہی ایسا تھا. آخری جملے سنیے, فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا, میں ہولی ہولی آہستہ آہستہ آرام آرام سے حضور کے پاس گئی. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ, میں نے اپنا ہاتھ ڈرتے ڈرتے حضور کے سینہ اطہر پہ رکھا. اللہ. فَفَتَحَ عَيْنَيْ
فَيَضْحَكْ آقا نے آنکھیں کھول لی اور مجھے دیکھتے ہی مسکرانا شروع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے اس لمحے پہچان لیا کہ میرے لیے قسام ازل نے جس ماں کا انتخاب کیا تھا وہ آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے. اور کہتی ہیں پھر میں نے ان کو پیار سے اٹھایا اور ان کی جبین پہ بوسہ دیا. واہ سبحان اللہ. یہ ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا. سبحان, کیا کہنے, سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. خوبصورت گفتگو. ڈاکٹر صاحب اب یہ وہ منظر نامہ ہے جہاں پر بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپرد کر رہی ہیں. اور ایک دعا اس وقت میرے سامنے ہے جو ایک ماں اپنے بیٹے کو دے رہی ہیں اور ایک رضائی ماں کے سپرد کر رہی ہیں. اور دعا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں ہر اس شر سے جو پہاڑوں پر اترتا اور انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. میری دعا ہے اللہ اسے خیریت سے رکھے یہاں تک کہ میں اسے کامیابیوں کامرانیوں پر فائز دیکھ سکوں. یہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا دعا دے رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں جب میں اسے غلاموں اور بے کسوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوا دیکھوں. یعنی یہ وہ دعا ہے جس کا عروج ہم سرکار کی ہستی میں دیکھتے ہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ اور غلاموں کے علاوہ بھی جو لوگ بے مایا ہوں ان پر احسان کرتا ہوا پاؤں. یعنی یہ دعا اس کی قبولیت کی منزل پھر دیکھی ہم نے کہ سرکار علیہ السلام کا تعارف ہی یہ بنا جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو ڈھارس دے رہی تھی. بتائیے ذرا کہ اب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر چلی ہیں تو آپ کے قبیلے کو سرکار علیہ السلام کے صدقے آپ کے گھر کو آپ کے قبیلے کو جو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اور قبلہ نوری صاحب نے اسی نور کے فیضان سے اتنا خوبصورت منظر باندھ دیا ہے کہ سچی بات ہے میرا دل کر رہا تھا وہ بولتے جائیں اور ہم سارے سنتے جائیں. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور ہمیں بھی ان ہستیوں سے اسی طرح محبت کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ گزارش یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کو میرے رب نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. اور ہم عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ میرے آقا 4 سال وہاں رہے ہیں اور جناب حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو پالا ہے. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے پالا ہے. لیکن عقیدہ جو ایک مومن کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان ہستیوں نے میرے رسول کو نہیں پالا, میرے رسول نے انہیں پالا ہے. کیونکہ میرے آقا جب وہاں تشریف لے گئے ہیں تو آپ کی برکت سے میرے رب نے ان کو رزق عطا فرمایا. یہ دیکھیں جو واقعہ پہلے بیان ہو رہا تھا جب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی ہیں تو وہ کہتی ہیں قحط کا سال تھا, وہاں قحط تھا. بھئی جہاں پہلے قحط تھا انہوں نے کیا میرے رسول کو پالنا ہے. اور کھیتیاں اجڑ چکی ہیں, اناج ختم ہو چکا ہے, صحتیں بگڑ چکی ہیں. میرے آقا کی تشریف آوری تھی کہ میرے آقا جیسے ہی اس وجود سے مس کرتے ہیں میرے رب نے اسے رحمتوں اور برکتوں کی اماجگاہ بنا دیا. اسی طرح حضرت ابو طالب کے گھر میرے آقا جاتے ہیں تو سارے لوگ جانتے ہیں کیفیت کیا تھی. جب میرے آقا دسترخوان پہ بیٹھتے تھے جناب ابو طالب کہتے ہیں آقا ہوتے تو میرے دسترخوان میں وسعت پیدا ہو جاتی تھی. جب آقا تشریف فرمانا ہوتے تو ظاہری طور پہ رزق کم ہو جایا کرتا تھا. تو یہ میرے آقا تشریف لے گئے ہیں اور یہ سعادتیں میرے رب نے ان رشتوں کے مقدر میں رکھی ہیں. جس شعر کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا یہ میرے رب کا حکم تھا اور اس کا آخری مصرع یہ ہے کہ مامونۃ من کل عیب فاحش. یہ جو حلیمہ ہے اللہ نے ہر عیب سے اسے پاک پیدا فرمایا ہے. اگر رضائی ماں ہر عیب سے پاک ہے تو نسبی ماں کا مقام کیا ہوگا, نسبی والد کا مقام کیا ہوگا. اور اگر استون حنانہ کا یہ مقام ہے میرے آقا اسے سینے کے ساتھ لگاتے تھے تو جس چچا نے اتنے سال سینے کے ساتھ لگایا اس کا مقام کیا ہوگا. تو یہ وہ ہستیاں میرے رب نے منتخب کیا. اور آخری مصرع یہ ہے کہ وَأَمْرٌ وَحُكْمٌ جَاءَ مِن جَبَّارٍ کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا امر ہے کہ عبد المطلب یہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیجئے. تو صرف اتنا مقصود تھا حلیمہ کو دینے کے لیے کہ میرے رب نے اس لمحے حلیمہ کو صحیح معنوں میں سعدیہ بنانا تھا کیونکہ علم اور سعد کو جمع فرمانا تھا. اور حضرت ابو طالب نے کہا تھا, حضرت عبد المطلب نے کہا بخن بخن سعد و حلم خصلتان فہما خیر الدہر وعز الابد کہ اللہ رب العزت نے یہ سعد اور حلم جمع فرما کر تجھے کائنات کی ساری دولتیں عطا فرما دی ہیں, زمانے کی ساری عزتیں عطا فرما دی ہیں. اور برکت کا سلسلہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ جب سواری پہ بٹھایا کہتی ہے میں نے سوچا کہ مکہ سے نکلنے سے پہلے میں حجر اسود کا بوسہ دے کر پھر وہاں سے نکلوں گی, رسول اکرم کو بھی بوسہ دلواؤں گی. کہتی ہیں جب میں بوسہ دلوانے کے لیے قریب جاتی ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ جملے لکھے ہیں کہ میرے آقا کو جب انہوں نے حجر کے قریب
قریب کیا. حلیمہ کہتی ہے میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حجر رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے. میرے آقا نے بوسہ نہیں دیا, حجر نے آقا کو بوسہ دیا ہے. تو میرے آقا کی یہ شان ہے. تو حجر اسود جسے میرے آقا نے زندگی میں چند بار بوسہ دیا, 2 بار 3 بار 4 بار, نسبتوں کی بات ہو رہی ہے نا, برکتوں کی بات ہے. جسے 4 بار بوسہ دیا اسے میرے رب نے اتنا اختیار دے دیا ہے کہ آپ ایک بار اسے چومیں وہ زندگی کے سارے گناہ چوس لیتا ہے. اگر پتھر کا یہ مقام ہے تو جس حسن حسین کو میرے آقا ہر روز چومتے ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہے. تو یہ برکتوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. کہتے ہیں پھر میں نے سواری پہ بٹھایا, وہ سواری جو چلنے کے قابل نہیں تھی, لاغر تھی, کمزور تھی, چل نہیں پا رہی تھی. جیسے ہی میرے آقا اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو میرے رب نے اسے دودھ بھی عطا فرما دیا, طاقت بھی عطا فرما دی, اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی صحت بھی بہتر ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیراب بھی ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ طبی انصاف بھی فرماتے ہیں. میرے آقا نے وہی انصاف فرمایا ہے. جملہ, کتنا ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جملہ ہے. واہ واہ. طبی انصاف فرمایا. اور پھر جب وہ سواری تیز رفتاری سے چلی, آپ نے انٹرو میں کہہ دیا, وہ تو امیر زادے لے کر چل پڑی تھی ساری, جو بنو سعد کی خواتین آئی تھی اور سوچا تھا کہ یتیم رہ گیا ہے, اسے کون لے گا. یہ نہیں پتا وہ امیر زادہ نہیں ہے, وہ کائنات کا مالک ہے, وہ وجہ تخلیق کائنات ہے, وہ شہزادہ ہے کونین کا, جسے میرے رب نے حلیمہ کے مقدر میں رکھا ہے. حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے سواری پہ بٹھایا, اور یہ جملہ ہم اکثر بات کرتے ہیں, سواری اتنی تیز رفتاری سے چلی جو پہلے کئی دن کی مسافت سے آگے تھی. سواری جب ان کے قریب پہنچی, حیرت سے مجھے پوچھا کہ حلیمہ کیا سواری تبدیل کر لی ہے؟ اور میں نے بڑی ایک خاص کیفیت میں یہ جواب دیا, میں نے سواری کو تبدیل نہیں کیا, اللہ نے سوار تبدیل فرما دیا ہے. جس کی برکت میرے رب نے سواری میں بھی عطا فرمائی ہے. اور 2 جملے میں یہ عرض کرتا ہوں, جب وہ بنو سعد میں پہنچتی ہیں, اپنے گھر میں پہنچتی ہیں, مکان میں پہنچتے ہیں, پھر میں کہوں گا ان برکتوں کو سمجھنے کے لیے وہ حالات پیش نظر رکھیے کہ قحط تھا جب چلی تھی, کھیتیاں اجڑ گئیں, اناج ختم ہو گیا ہے, مویشی مر گئے, ختم ہو گئے. اب مرتے ہوئے مویشیوں کو میرے رب نے سرور کائنات کی برکت سے جب ابھی چند دن کے ہیں, میرے رب نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. کہتی ہیں ایک دن میں بیٹھی تھی, سرور کائنات میری گود میں تھے, بکریوں کا ایک ریوڑ میرے پاس سے گزرا. میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا, میں صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا, اہل بیت اطہار کی بات نہیں, نہ ابو بکر کی بات ہے, نہ جناب علی کی بات ہے, بکریوں کا ریوڑ پاس سے گزرا. کہتے ہیں ایک بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر میرے پاس آئی, میرے محمد کے ماتھے کا بوسہ لیا ہے, اور بوسہ لینے کے بعد, قدموں کا بوسہ لینے کے بعد دوڑ کے وہ اپنے ریوڑ میں شامل ہو گئی ہے. وہاں بکریوں کو بھی پتا چل گیا تھا وہ آ گیا ہے جسے رب نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے, اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے. اور آخری جملہ یہ ہے, ڈاکٹر صاحب بی بی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی بکریوں کے ریوڑ میں ایک بکری بھی سرکار علیہ السلام کو پہچانتی تھی. کتنے بدبخت ہوں گے وہ کہ جو سرکار علیہ السلام کو جاننے کے باوجود نہیں پہچانتے. بالکل ایسے ہی. اور آخری جملہ یہ ہے کہ میرے آقا کی ذات سے ایسی برکتوں کا ظہور ہوا ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے خاندان میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو وہ میرے محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا, میں ان کا ننھا سا دست مبارک اس کے چہرے پہ پھیرتی, میرا رب اسے شفا عطا فرماتا. وہ جو قبیلے کی بکریاں جب ان کے ریوڑ میں آ کے شامل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتوں سے نوازتا, ان کو بھی برکتیں عطا فرماتا. قحط تھا, اندھیرا تھا, وہ نور میں بدل گیا, روشنی میں بدل گیا. میرے آقا کی ذات کے ساتھ کستوری کی پتہ نہیں کیا نسبت ہے. قبلہ نے ارشاد فرمایا جب پہلی نظر دیکھا تھا کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. وہ حلیمہ سعدیہ نے گواہی دی, اب پورا بنو سعد گواہی دے رہا ہے کہ حلیمہ کے گھر میں وہ بچہ آیا ہے کہ ہر طرف ہی کستوری کی خوشبو پھیل گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت حلیمہ سعدیہ, آپ کے خامن جناب حارث بن عبد العزیٰ, آپ کے بیٹے جناب عبداللہ بن الحارث, اور آپ کی بیٹیوں کو بھی میرے رب نے برکتیں عطا فرمائی, خاندان کو برکتیں عطا فرمائی. اور پھر اتنا دودھ وہ بکریاں دیتی تھی جو چلنے کے قابل نہیں تھی کہ سارے برتن بھر جایا کرتے تھے لیکن دودھ ختم نہیں ہوا کرتا تھا. یہ تو میرے آقا ام معبد کے گھر چند لمحے ٹھہر جائیں تو بکریاں اتنا دودھ دیتی ہیں, تو جہاں آقا 4 سال ٹھہرے ہوں گے میرے رب نے کتنی برکتیں عطا فرمائی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, سبحان اللہ.
خوش آمدید خواتین و حضرات. کیا خوبصورت منظرنامہ ہے ناظرین. جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سرکار علیہ السلام کو اپنی مبارک گود میں لیے اپنے قبیلے کی طرف جا رہی ہیں، اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی آپ یہ دیکھیں ناظرین. اور جب اس قبیلے میں ظاہر پہنچ جاتی ہیں تو وہ بات کا منظرنامہ ہے کہ بکری بھی آ کے آپ کو پہچانتی ہے، بکری بھی پہچانتی ہے. نہیں پہچان رہے تو ہم نہیں پہچان رہے ناظرین، بلکہ اس سے پہلے کی بات، اگر اس سے پہلے آپ ایک لمحے جائیں تو آپ اس ماحول میں کھو جائیں گے ناظرین. وہ کیفیت ہی کچھ اور، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا عرفان کس کس کو عطا کر دیا اور کیسے کیسے عطا کر دیا. یہ بھی اس پر کرم کی بات ہے ناظرین کہ جس کو عطا کر دیا، کہ وہ سواری جو سرکار علیہ السلام کو لے کے جا رہی ہے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا صاحب، ابھی تو آپ ظاہری طور پر اس کائنات میں تشریف لائیں، لیکن وہ سواری بھی پکار کے کہتی ہے کہ جانتے ہو میرے اوپر کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے کہ میرے اوپر وہ ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. یعنی وہ سواری بھی دراصل بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ ہیں جن پر نبوت ختم ہونے والی ہے، یعنی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والی تھی وہ سواری صاحب. پروفیسر صاحب چند مصرے کہ تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفائی حلیمہ. تجھے مل گئی ایک خدائی حلیمہ کہ ہے گود میں مصطفائی حلیمہ. یہ کیا کم ہے تیری بڑائی حلیمہ، زمانے کے لب پر ہے مائی حلیمہ. بہت لوریاں دیں مہ آمنہ کو، کہاں تک ہے تیری رسائی حلیمہ. جو ہے آخری ایک شاہکار قدرت، سبحان اللہ، وہ صورت تیرے گھر میں آئی حلیمہ. میسر نہیں ہے کسی کو جہاں میں وہ دولت جو تم نے کمائی حلیمہ. لیا گود میں جب شفیع الورا کو، سبحان اللہ، لیا گود میں جب شفیع الورا کو، بڑے فخر سے مسکرائی حلیمہ. رسول خدا اور آغوش اس کی، خدمت کے لمحے وہ دائی حلیمہ. دو عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے، دو عالم کی دولت مجھے مل گئی ہے، انہیں لے کے یہ گنگنائی حلیمہ. وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے، وہ نعمت جو تجھ کو عطا کی خدا نے، کسی اور نے کب پائی وہ حلیمہ. اسے اپنی آغوش میں تو لیے ہے کہ شائی ہے جس کی گدائی حلیمہ. وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر، وہ عظمت ملی ہے کہ اللہ اکبر. مقدر کی تیرے دہائی حلیمہ، اسی کی ضیاؤں سے جگمگ ہے عالم، اسی کی ضیاؤں سے جگمگ ہے عالم. مبارک مہ مصطفائی حلیمہ، نصیر اپنی قسمت پہ نازا ہو، نصیر اپنی قسمت پہ نازا ہو، جس دم ملے تیرے در کی گدائی حلیمہ. پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا وہ منظرنامہ بھی آیا نا. پھر دیکھیں قدرت ہے. اب آپ واپس لوٹانے جا رہی ہیں کائنات کی سب سے بڑی امانت اور کائنات کے سب سے بڑے امین کو، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں. لیکن وہی بات ہے قدرت کو منظور کچھ اور ہے. پھر خدمت کا موقع مل گیا، ذرا بتائیے کیا ہوا. سیدہ حلیمہ تیرے نصیب پر قربان، میرے جیسا گناہگار ترین انسان کس طرح اس پیارے نام کا حق ادا کرے. سیدہ حلیمہ نے 2 سال جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیوز و برکات اور آپ کی وجہ سے جو سعادتیں ان کے حصے میں آئیں، کہاں دل کرتا تھا کہ ان کو جدا کریں. لیکن قاعدہ ہے والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، ایسا ہی 2 سال اپنے پاس رکھ کر. اور ایسی ایسی نعمتیں ابھی نوری صاحب ان کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ چاند جن کا کھلونا ہو، جن کی بیٹی شیما شیما جو برکتیں دیکھے، کہاں جی چاہتا لیکن مجبور تھی، وعدہ کیا ہوا تھا حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہوں گی کہ جب ان سے بستی کی عورتوں نے آ کر کہا کہ حلیمہ جب اچھے دن ہوتے تھے تو بھی تو چراغ کبھی کبھی جلایا کرتی تھی، سبحان اللہ، اور اب قحط کے دن ہیں اور تیرے گھر میں دن رات چراغ جلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. حلیمہ نے کہا میں نے چراغ جلایا ہی کب ہے،
یہ تو برکت ہے سراجم منیرہ کی آمد کی۔ جہاں سراجم منیرہ ہو وہاں کسی کو چراغ جلانے کی کیا نوبت ہے؟ کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب لے کر آئیں، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، ماں نے بلائیں لیں، آخر اتنی جدائی 2 سال حقیقی ماں نے دور دیکھا، کیونکہ وہ تو شروع میں دیکھ چکی تھیں کہ جب دنیا میں قدم رکھا کہاں کہاں کے محلات ظاہر ہو گئے۔ دنیا میں قدم رکھا، سویبہ کو کیا سعادت ملی کہ اتنے بتانے پر کہ ابو لہب تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، آزادی نصیب ہو گئی۔ سر سویبہ کی سعادت تو بہت بڑی بات ہے نا، سلام اللہ علیہ۔ اس بدبخت کو کیا سعادت مل گئی کہ جس نے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، تو پیر کو جو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی گئی۔ یہ ساری سعادتیں موجود ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ بار بار یہ تمنا کرتی ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا بات بنے کہ میں ان کو پھر واپس لے جاؤں، پھر ان برکتوں سے اپنے دامن کو بھروں۔ اب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا بھی تو کوئی معمولی ماں نہ تھی، جن کو ہر مہینے آ کر اللہ کا ایک ایک نبی آ کر خوشخبریاں سنا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے جو برکتیں دیکھیں، اور پھر بیٹا بھی کیا کمال ہے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا دائیوں نے، دائیاں کیا اختیار کرتی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام دائیوں کو پرے کر رہے ہیں، تو آپ تو امام المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتخاب نہ کریں۔ آپ کے امت کے ایک ایک ایسے عظیم اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ماؤں کی عظمتیں بیان نہیں ہوتی۔ تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جان گئیں کہ حلیمہ اور ابھی آرزو مند ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں کچھ ایسی بیماری بھی تھی، حلیمہ کو موقع مل گیا کہ وہ فضا صاف ہے، ان چیزوں سے بچی ہوئی ہے، اور اگر آپ ان کو میرے حوالے کر دیں تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے، جن کی گود میں وہ آئے تھے اما السائل فلا تنہر، سبحان اللہ سبحان یہ در سے سوالی کوئی خالی نہ جانے پائے، تو ماں سوالی کو خالی کیسے لوٹاتی؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے حلیمہ لے جاؤ۔ اب حلیمہ سعدیہ کا نصیبہ جاگا۔ اس وقت یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ تعاون کی بھی میں نے عرض کیا نا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بیماری کی فضا تھی، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو یہ موقع مل گیا کہ یہ عذر پیش کروں گی تو مجھے پھر یہ چاند مل جائے گا، پھر اپنے دامن کو بھروں گی، پھر میرے بچے اسی طرح سے۔ کیا کمال ہوتا ہوگا جب شیمہ کہتی ہوں گی کم کم یا حبیبی کم تنامی، پیارے اٹھیے، کتنا لیٹیں گے کتنا سوئیں گے، میں بے چین ہو رہی ہوں۔ تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنی آنکھیں، جناب عبداللہ بھی آپ کے صاحبزادے بھی تھے، وہ موجود تھے، وہ بھی موجود تھے۔ اگر میں ایک بات آپ سے پوچھوں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بات خیال آ گیا مجھے، کہ جب میری نگاہوں سے وہ سطور گزر رہی تھیں کہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ اپنے بیٹے کا نام اس لیے رکھا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اس وقت عرب کے اندر انتہائی معتبر ترین ہستی تھے، تو اس انسپریشن میں نام رکھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں اسی محبت کی نسبت کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیبہ میں یہ بات بھی رکھی؟ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جو جگہ انتخاب کی، جس شخص کو چنا، وہ سارے کے سارے پاکیزہ ترین، بے شک، جن کے گھر والوں کے لیے یطہرکم تطہیرا ہے، جن کے صدقے میں طہارت دنیا کو نصیب ہو، ان کو جہاں جہاں اللہ نے رکھنا ہے وہاں عبداللہ ہی تو ہوگا۔ اچھا، یہ کیا عمر تھی جب یہ پہلی مرتبہ مطلب لوٹانے کے لیے آئیں؟ 2 سال کی عمر، 2 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، لیکن دل میں یہ تھا کہ جو خیرات میں بانٹ رہی ہوں، فرماتی ہیں کہ میں بانٹتی رہتی تھی تاکہ میرا گھر نظر بد سے بچا رہے، نظر بد سے محفوظ رہے۔ اب جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا راضی ہوئیں، وہ اپنے نصیبے پر خوش ہو کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر آ گئیں، اور پھر آپ کی برکتوں سے وہ اپنے دامن بھرتے رہے۔ آخر کار پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی بنا پر انہوں نے 4 سال کی عمر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، اب یہاں پہ ایک بہت لطیف رشتہ ہے جو بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، اور ظاہر ہے ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں، اس کی عملی جو تفسیر اور تصویر ہے ناظرین، وہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ سرکار علیہ السلام نے لوٹایا پھر کیسے ہے۔ لیکن ابھی ذرا بتائیے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ کہ جن پر ظاہر ہے ہم سب قربان ہو جائیں،
کیا وہ منظر نامہ ہوگا کہ ننھی سی شیما سلام اللہ علیہ ننھے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ننھے سے پیارے سی انگلیوں کو ننھے سے ہاتھوں میں پکڑ کر معصوم سے انداز میں جو ہے ان کو گھماتی پھراتی ہوں گی، پھر ان کو لوریاں دیتی ہوں گی، ان کو سلاتی ہوں گی، ان کی خدمت کیا کرتی ہوں گی، ان کو دعائیں دیتی ہوں گی. بتائیے ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو انسان تھوڑی دیر کے لیے امیجن کرے نا تو الحمدللہ مجھے ان ہواؤں اور فضاؤں میں جانے کا شرف ملا ہے. ارے ماشاءاللہ. بنو سعد کے قبیلے کی اس پرنور جگہ کو دیکھنے کا. ماشاءاللہ. آپ یقین جانیے کہ انسان پر ایک ایسا سحر طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایسی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں سے نکل نہیں پاتے. حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر. واہ. یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا شرف نہیں ہے. حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی. وہ گھر آج موجود ہے کسی صورت میں؟ وہ پتھروں کے ساتھ اس کی جو اشاک جاتے ہیں، جیسے ابوا کے مقام پر مخدومہ کونین کا مزار جو ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے، تو اس طرح وہاں پر بھی وہ پتھروں کے ساتھ اشاک اس کی نشاندہی کراتے ہیں کہ یہاں پہ کمرہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ کا تھا، حضور کے رضائی بھائی کا، یا ان کی بہن کا کمرہ تھا، یا ان کے والدین کا کمرہ تھا، اور یہ جگہ جو ہے یہ رحمت کونین کا کمرہ تھا. یعنی وہ جس وقت آپ گئے ہوں گے بنو سعد کے کبھی وہ جگہ پہ، تو ایک لمحے خیال یہاں میرے سرکار رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر پتھر جان باہر نکل جاتی ہے. ہر پتھر وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے، جیسے یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے. اور آپ یقین جانیے کہ وہاں پہ ایک ایسی عجیب کیفیت تھی کہ اس کو لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، نہیں کر سکتا اس کو لفظوں میں. اور خاص طور پہ جن دوستوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے، اب جب وہ وہاں پہ جائیں گے نا تو ایک ایک بات ان کو اس جگہ سے ریلیٹ کریں گے تو ان کا مزہ روحانی اعتبار سے دوبالا ہو جائے گا. حضرت شیما، عام عربی میں اس کو شیما پڑھتے ہیں، شیما، لیکن ہم اپنی اردو میں اس کو حضرت سیدہ شیما رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیتے ہیں. بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کے ناز ہوتے ہیں، اور پھر بھائی بھی ہو رحمت کونین. اللہ. جب سورج غروب ہونے سے پہلے ہر بہن اپنے بھائی کو اٹھا کے وہ آتی نا گلیوں میں کھیلنے کے لیے، تو ساری بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے اپنا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی، وہ کہتی میرا بھائی پیارا ہے، وہ کہتی نہیں میرا بھائی پیارا ہے. لیکن جب سیدہ شیما رحمت کونین کو اٹھا کے آتی نا تو جھگڑا کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی. ساری بیک زبان ہو کے کہتی کہ نہیں، ہمارے بھائی سارے مل کر بھی شیما کے بھائی جیسے نہیں، ان جیسے نہیں. سیدہ شیما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت جو کرتی تھی، اس میں ان کی ایک دو لوریاں دیا کرتی تھی. سنائیے. یعنی وہ لوری کائنات کے تاجدار کو دیا کرتی. اب اس تصور سے ناظرین سنیے، یہ دو جہاں کے مالک و مختار کو لوری دی جا رہی ہے، وہ لوری ہے، یہ سنیے. یعنی سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان. یعنی وہ لوری کیا حسین لوری ہے. وہ کہتی ھذا اخ لی لم تلد امی، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا تو نہیں ہوا، وَلَيْسَ مِن نَسْلِ أَبِي وَأَمِّي، اور یہ میرے باپ اور چچا کی نسل میں سے بھی نہیں ہے. وہ قبیلہ قریش سے تعلق بنو ہاشم سے، اور وہ قبیلہ سعد ہے، تو ہمارا ان سے کوئی نسبی تعلق کوئی نہیں ہے. لیکن فَدَيْتُهُ مِن مُخْوَلٍ مُعِمِّ، میں اپنے سارے ماموں کو، سارے چچاؤں کو اپنے اس بھائی کے قدموں پہ قربان کرتی ہوں. میں قربان کرتی ہوں، اور اس لیے قربان کرتی ہوں کہ کائنات میں ان جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اتنا محبت کا اظہار. اچھا، پھر لوری میں بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں کو دعائیں بھی دیتی ہیں. تو آپ نے ایک لوری دیا کرتی ہیں، یا ربنا ابقی لنا اخی محمد حتی اراہ یافیا وامردا ثم اراہ سیدا مسودا آتہ عزا یدوم ابدا. اچھا، میں نے یہ برکت کے لیے انہی کے الفاظ پڑھے ہیں. آپ کی اجازت سے میں نے اس کا اردو شعروں میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. بسم اللہ. صد شکر تیرا ہم کو دیا
راج دلارا، واہ واہ واہ، آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے میرے دل کا سہارا، رکھنا تو سلامت ہے میرے رب کریم، واہ، ہو سعادت بھی عطا اور ہو رتبہ بھی عظیم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مطلب ساتھ دعائیں بھی دے رہی ہیں، دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ اچھا پھر وہ ایک دن لے کے رحمت کونین کو گئی ہیں، تو وقت ایسا ہے جب سورج کی تمازت اور حدت بہت زیادہ ہے، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اس گرمی میں دھوپ میں لے کے کہاں چلی گئی ہیں، تو وہ تلاش کرتے 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 پیچھے گئی ہیں، اور شاہ صاحب قبلہ نے جیسے وہ کستوری کی بات کی نا، تو بچپن سے لے کے رحمت کونین کے وصال تک صحابہ کرام کو آقا کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو بتاتی تھی کہ میرے سرکار کہاں گئے، کہ رحمت کونین، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا سیدہ پہنچی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ڈانٹنے کے انداز میں کہا شیما فی حاضل ہر، اتنی شدید دھوپ میں تم رحمت اپنے بھائی کو لے کے آ گئی ہو، تو آگے سے وہ مسکرا کے کہتی ہیں نہیں 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 امی جی، بھائی کو دھوپ لگتی ہی نہیں، لگتی ہی نہیں، وہ کہتی ہیں کیسے نہیں لگتی، چھوٹا، ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی سی ہے، وہ کہتی ہیں اماں کیا بتاؤں، رائی تو غمامتن تظلہ، واہ واہ سبحان اللہ، خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں ایک بادل ہمیشہ ان پہ سایہ فگن رہتا ہے، کیا کہنے، کیا اذا وقف وقفت و اذا سارا سارت، یہ چل رہے ہو میں ان کو لے کے چل رہی ہوں تو بادل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور جہاں ہم رک جاتے ہیں بادل بھی وہیں پہ رک جاتا ہے اور ان پہ سایہ کر دیتا ہے، یعنی پروٹوکول قدرت نے بچپن سے مینٹین کر کے، بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، ہر وقت میرے ساتھ رہے، اور آپ یقین جانیے کہ میں وہ بنو سعد کے اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا کہ سیدہ کی جو محبت تھی نا، تو وہ کمرہ تو تھا جہاں پہ رحمت کونین جلوہ گر ہوتے تھے الگ سے، لیکن میں سوچتا تھا کہ سیدہ نکلتی ہوں گی شیما اور فوراً اٹھا کے اپنے پاس لے جاتی ہوں گی، یہاں سے اٹھا کے گزرتی ہوں گی اور وہاں پہ اپنے کمرے میں اپنے پاس لٹاتی ہوں گی، کیا کہنے، تو سیدہ شیما رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے باری جاتی تھی، قربان جاتی تھی، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا مزید کچھ عشق کی شدت کو اور بڑھائیے، اور ذرا یہ بھی بتائیے، یہ بڑا مشکل ترین کام کہ جہاں یہودی اس طاق میں تھے کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے، جہاں عیسائی اس طاق میں تھے، ایک تو یہ ہے نا کہ دودھ کا پلانا، ایک یہ ہے کہ پروٹوکول کا خیال رکھنا، عزت دینا، خدمت کرنا، ان کی برکتوں کو حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے ان کی حفاظت کرنا۔ وہ جو واقعات ہیں کہ جس میں یہودیوں اور عیسائیوں سے آپ نے جس طرح محفوظ رکھا، وہ ذرا بتائیے۔ جنید بھائی میں اس آیت مبارکہ سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہود کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسد ہے اس کا پورا پس منظر ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُم كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ انہیں ہمیشہ سے حسد رہا ہے، بالکل، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے نبی سے بھی حسد تھا، بالکل ایسا، اور فرعون نے تو کوشش کی تھی کہ موسیٰ بھی پیدا نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی کوشش یہ تھی کہ موسیٰ کا میلاد نہ ہو، تو میلاد نہ ہونے دینا یہ فرعونی فطرت ہو سکتی ہے، رحمانی فطرت نہیں ہے۔ اب رحمانی فطرت یہ ہے کہ میلاد ہوگا بھی، میلاد منایا بھی جائے گا، اور جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر کافر ہو کر جس کی مذمت میں تبت یدا ابی لہب و تب یہ صورت نازل ہوئی ہے، کافر ہو کر اس کی مذمت نازل ہوئی ہے، اگر اسے ہر سوموار کے دن تخفیف ملتی ہے تو اگر کوئی مومن میلاد منائے گا تو میرا رب کتنا اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا، حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے کہ ہمیشہ یہود کو اور ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں ساری علامات کا پتہ تھا کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ان کی علامات کیا ہیں۔ اب دوسری ایک وجہ ہے کہ بنو سعد میں جو یہود رہتے تھے ان کو کیوں حسد ہو گیا تھا، کیونکہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی نشو نما، ظاہری نشو نما وہ بھی عام بچوں جیسی نہیں تھی، وہ نشو نما ایسی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوسرے مہینے میں تھے تو آپ نے ہاتھ اور پاؤں کے بل پہ چلنا شروع فرما دیا تھا، تیسرا مہینہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، چوتھا مہینہ تھا تو دیوار کو پکڑ کے آپ نے چلنا شروع کر دیا، پانچویں مہینے میں نبی اکرم بغیر سہارے کے چلنا شروع ہو گئے تھے، آٹھویں مہینے میں آپ نے کلام کرنا شروع فرما دیا، اور 9ویں مہینے میں آپ اتنی فصاحت سے کلام فرماتے تھے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پہلا لفظ جو میں نے اپنے بیٹے محمد کی زبان سے سنا وہ یہ تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ایک جملہ قطع کلام کی معنی، یعنی جس نے پوری کائنات کو سہارا دینا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو دیوار کے بھی سہارے کے جو ہے معاملہ نہیں رکھا اس کے ساتھ، اسے فوراً ہی کھڑا کر دیا فوراً کھڑا کر. اور یہاں جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا ایک شرف جو میں نے انٹرو میں بھی اس پہ اشارہ کیا تھا اور ابھی آپ نے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انسانوں میں سب سے پہلے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لفظ اللہ سنا وہ کوئی اور نہیں ہے جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. جناب حلیمہ. دوسرا دیکھیے نا، اس میں کوئی مغالطہ نہ ہو جائے کہ میرا آقا 9 ماہ کے کیوں کلام کرنے لگے. جناب عیسیٰ تو 3 دن کے کلام کرتے تھے، قرآن نے بیان کیا ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ 3 دن کے کلام کر سکتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلام فرما سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ، حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں. ابن اللہ کی نفی کر دی، کتاب لے کر آیا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ 3 دن کا ہو کے اعلان کر رہے ہیں میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو میرے آقا نے 40 سال اعلان کیوں نہیں فرمایا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ 40 سال میں جب آپ نے اعلان کرنا تھا تو زمانے کو بتا دیا، 40 سال خاموش رہ کے یہ سبق دیا ہے کہ پہلے میں نے اپنے عمل سے قرآن بن کے دکھایا ہے، اب میں قرآن پڑھ کے دکھا رہا ہوں. تو میرے آقا نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ میں تو سراپا قرآن بن کے آیا ہوں. سارے اعمال. اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اگر تم اخلاق سیکھنا چاہتے ہو تو قرآن سے، اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے. پھر ایک جملہ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے، میں اکثر سنا کرتی تھی، میں آقا کے بچپن کی بات کر رہا ہوں، اور جملہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ قدوسا قدوسا نامت العیون والرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میرا آقا ارشاد فرمایا کرتے سارا زمانہ بھی سو جائے وہ رحمان سو نہیں رہا. اس میں اشارہ یہ تھا کہ اگر حلیمہ سعدیہ سو بھی جائیں تو آپ کی حفاظت کرنے کے لیے میرا رب جاگ رہا ہے اور وہ حفاظت فرمانے والا ہے. اور پھر ایک معجزہ جو ظاہر ہوا جس کی طرف قبلہ نے اشارہ کیا کہ وہ جو بادل ہے آپ پہ سایہ کیا کرتا تھا. ایک معجزہ یہ تھا، جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کانا ینزل علیہ النور، کہ ہر رات اور ہر روز آپ پہ ایک نور نازل ہوا کرتا تھا، اور وہ اتنی روشنی ہوتی تھی جیسے سورج کا نور ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے. تو جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں پھر میرا دل چاہا، جنید بھائی کسی ماں کو ایسا بیٹا مل جائے، وہ تو چاہتی ہے سارے زمانے کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کیسا ہے. تو جناب حلیمہ سعدیہ کا دل کیا، میں زمانے کو دکھاؤں. عکاظ کے میلے میں اپنا بیٹا دکھانے کے لیے لے گئی کہ دیکھیے یہ میرے بیٹا. وہاں یہودیوں کے کاہن بھی آئے ہوئے تھے. ایک کاہن کے سامنے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، اس نے جب میرے آقا کا ظاہری حسن دیکھا، میں نے عرض کیا وہ بڑے زیرک بھی ہیں، چالاک بھی ہیں، شاطر بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو حسن کے اوصاف ہیں یہ کسی نبی کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہیں کو مہر نبوت تو نہیں ہے پشت پہ. جب پلٹ کے دیکھا تو میرے آقا کی پشت پہ، آپ کے کندھے پہ مہر نبوت بھی ہے. جنید بھائی 40 سال بعد اعلان نبوت ہوا ہے. اعلان نبوت کا مطلب نہیں 40 سال میں نبی بنے ہیں، آپ تو بن کر نبی آئے ہیں. اور جنہوں نے بچپن میں مہر نبوت کو چوم کے کلمہ پڑھا ہے، یقیناً ان کے اعزاز میں میرا رب اضافہ فرمائے گا. یعنی وہ تو مہر لگا کر بھیجے گئے ہیں نا، مہر لگا کر بھیجے گئے ہیں. اور جو دیکھتے تھے ہر روز مہر نبوت کو چوما کرتے تھے. اب اس نے وہ جملے بولے جو فرعون نے جناب موسیٰ کے لیے پہلے کہے تھے کہ انہیں ختم کر دیجئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن بچانے والا تھا، اس نے بچایا ہے. حلیمہ کے در سے بھی بچایا ہے، شب ہجرت بھی بچایا ہے، بدر سے بھی بچایا ہے، اور آج تک میرا آقا کا نام موجود ہے. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا یہود کے تناظر میں کہ ایک دن آپ پھر کسی ایسے کاہن کے پاس گئیں. اس نے کہا کہ باقی سارے اوصاف میں نے دیکھ لیے ہیں، یہ بتاؤ یہ یتیم تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے جو نبی آخر الزمان آئے گا وہ یتیم ہوگا. جناب حلیمہ سعدیہ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے فرمایا یہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں اور حارث اس کے ابا جی ہیں، لہذا یہ یتیم نہیں ہے. اب اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ یتیم نہیں ہے تو یہ نبی آخر الزمان نہیں ہوں گے. اس طرح 2 واقعات ہمیں، اور ایک عیسائیوں کا بھی کوئی واقعہ ہوا تھا، وہ بھی پیچھے لگ گئے تھے. تو یہی 2 واقعات ہمیں اس تناظر میں یہودیوں کے ملتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے انہیں بچایا ہے. تو یہ اصل میں نے جس طرح عرض کر دیا ہے کہ میرے رب نے بچانا تھا، وہی مقصود تھا. رحمان ہر وقت جاگ رہا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے ہر لمحے. چاہے وہ سارے یہود اور ہنود مل کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ختم کرنا چاہیں تو خدا بھی بچاتا ہے اپنی طاقت سے، اور شیر خدا کے ذریعے بھی حفاظت کرتا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، ابھی کلام کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. لیکن وہ جو بات تھی نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب وہ موقع آنے والا ہے. اور جس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے
حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا اکرام کیا، اور جس طرح سرکار علیہ السلام میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں کہہ کے آپ بچ جایا کرتے تھے ناظرین، وہ منظرنامہ بھی آپ کو سنوائیں گے، آپ یقین مانیے اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور اب وہ منزل ہے کہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لاتی، یعنی ایک موقع وہ جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ موجود ہیں، ایک وہ موقع ہے ناظرین جہاں مدینہ شریف ہے۔ ذرا پروفیسر صاحب بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے جتنا انہوں نے پیار فرمایا اور جتنی خدمت کی، میرے سرکار نے کس طرح سے پھر عطاؤں کی بارش کی؟ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو محسن انسانیت ہیں، واہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں قدم رکھا تو مفسرین کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ماؤں کی اپنی امی جان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ آئے تو آپ کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا تھا، اللہ، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اعطیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے گئی۔ اب ایک دستور ہے، آپ کے ساتھ جو بھلا کرے آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ورنہ میرے نبی علیہ السلام کا احسان ساری امت پر ہے، آپ پر کسی کا احسان نہیں۔ ایسا ہی ہے، بے شک۔ آپ کو حلیمہ سعدیہ نے نہیں پالا، آپ نے حلیمہ سعدیہ کے خاندان کو پالا، بے شک۔ آپ کو ابو طالب نے نہیں پالا، ابو طالب اور اس کے خاندان کو آپ نے پالا۔ آپ چونکہ 4 سال سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں رہے، اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پلے پوسے بڑے ہوئے، ماں تھیں، بچپن میں کیا کیا عجائبات دیکھے تھے، یاد ستاتی ہوگی، کس طرح تڑپتی ہوں گی کہ میں جا کر اب دیکھوں میرا چند 14ویں والا، میرا 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہو گیا ہے، کس شان کا ہے، جن کے رخ انور کو دیکھنے کے لیے قیامت تک امت ترستی ہے۔ وہ آتی تو اس لیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے ہاں رہے تھے، جب مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ آپ کی رضائی ماں ہیں، تو انہوں نے جو عزت دی حضرت حلیمہ کو وہ بھی اش اش کر اٹھی ہوں گی، اور جب وہاں سے جانے لگیں تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اتنا مال دیا، کئی اونٹ اور 40 بکریاں اور تحائف سامانوں سے بھر کر اونٹیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، اور وہ لے کر اب تو خوش گئی۔ یعنی یہ جو فیملی نارمز کی آج ہم بات کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اس وقت ہی بتایا کہ فیملی نارمز یہ ہوتی ہیں کہ اگر میرے شوہر کا کوئی رشتہ دار بھی آ جائے، کجا اس کے کہ رضائی ماں آ جائیں، رضائی ماں تکریم ایسی ہونی چاہیے۔ لیکن بیوی تو وہی ہے نا کہ جو شوہر کے رضا کی طلبگار رہتی، واہ واہ، جس سے شوہر راضی اس سے رب راضی۔ اللہ، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ چونکہ ملکۃ العرب تھیں، آپ نے اپنی شان کے مطابق انہیں نواز کر بھیجا، اور اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو وہاں پر بھی اب دھوم مچ چکی تھی، پوری دنیا جان چکی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ معلوم کر چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا عظمتیں دی ہیں، اور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اسلام کا چاند چمک رہا تھا، اور اس موقع پر جب حلیمہ سعدیہ آئیں
تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں امی امی میری پیاری امی جان میری پیاری امی جان استقبال کیا، چادر بچھائی، اس پر بٹھایا، اور وہاں سے بھی جب آپ رخصت ہونے لگیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی آپ کو ایک ریوڑ بکریوں کا دیا، اونٹنی سامان سے لد کر، اس کے علاوہ بھی تحائف دے کر اپنی ماں کو مدینہ منورہ سے رخصت کیا، اور بتایا کہ جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اس کی بھلائی کو بھلائی سے لوٹانا یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب وہ موقع ہے یہاں پہ علامہ صاحب کہ جہاں ایک تو ظاہر تعلق آپ کا جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سے، اور ایک تعلق آپ کا اپنی بہن سے حضرت شیمہ سلام اللہ علیہ سے، اور وہ تعلق دیکھیں کہ اس میں تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ میں چاہتا ہوں ذرا بتلائیے کہ وہ کیا واقعہ غزوہ حوازن کے موقع پہ ہوا کہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام نے پھر اتنی عطاؤں سے آپ کو نوازا، سبحان اللہ، اس رشتے کو کیسا نبھایا؟ جنید بھائی، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا چولہا چلیندی تے ہوسے، تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی تے رہییں چمیندی بھی ہوسے، محبت دے وچ آ کے بوسے دی خاطر لباں تے لباں ٹکیندی بھی ہو سے، سجا کے نوا کے تے کجلا بھی پا کے تے تھوڑی ہلا کے حسیندی بھی ہو سے۔ کیا کہنا سیدہ کے نصیب تو وراء الورا ہے نا۔ اچھا، قبیلہ حوازن غزوہ ہوا ہے اور اس کے بعد 6000 بندہ اریسٹ ہوا ہے، اور اس زمانے کے رول اور لا کے مطابق وہ سارے قیدی تھے، سارے قیدی تھے، بالکل ایسے۔ اچھا، اب وہ ساروں نے مل کے جو بچ گئے ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو کیسے آزاد کروائیں۔ تو وہ جب ڈیٹیلز ڈسکس ہوئی ہیں تو سیدہ شیمہ تک جب یہ بات پہنچی کہ وہ قید کرنے والے وہ ہیں، تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، وہ میرے بھائی جان ہیں، اللہ، وہ میرے بھائی جان ہیں، میں انشاءاللہ العزیز ان کے پاس جاتی ہوں، اور آپ پھر آئی ہیں رحمت کونین اپنے خیمے میں جلوہ فراز ہیں، یعنی آپ قبیلہ حوازن کی نمائندگی کرتے ہوئے آئی، نمائندگی کرتے ہوئے آئی۔ اچھا، ساتھ میں وفد بھی آیا ہے، آپ کے چچا بھی ہیں رحمت کونین کے رضائی چچا، وہ بھی ساتھ ہیں، اور ان کے بڑے بڑے اشراف جو رہ گئے تھے وہ آئے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے۔ تو آئی ہیں تو صحابہ کرام نے آگے روکا ہے، پروٹوکول ہے، خیمے کے باہر صحابہ کرام کھڑے ہیں، تو آپ نے انہیں کہا پیچھے ہٹ جائیں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں حضور کی بہن ہوں، اللہ، کیا مان ہے، کیا مان، کیا مان، اور وہ سارے حیان پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اچھا، حضور علیہ السلام کے پاس جا کے جب آپ نے اپنا مدعا پیش کیا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا آپ کہہ رہی ہیں میں آپ کی بہن ہوں، تو نشانی کیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں؟ وہ ایک خاص چیز تھی جس کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ آپ نے جب یہ پوچھا نا کہ نشانی کیا ہے کہ آپ میری بہن ہیں، تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وہ سال 2 سال 3 سال کا عرصہ بنو سعد میں گزار رہے تھے نا، تو ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے وہ میرے کندھے پہ اپنے دانتوں کے مبارک نشان چھوڑے تھے، نشان چھوڑے تھے، وہ نشان آج بھی میرے کاندھے پہ موجود ہے۔ اللہ، اچھا، رحمت کونین مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا وہ آج کے دن کے لیے چھوڑے تھے، آج کے دن کے لیے چھوڑے تھے۔ 6000 بندہ قیدی ہے جو غلام بننے جا رہا ہے، 6000 افراد، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے وَقَانَتْ قِیمَةُ مَا أَطْلَقَ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ 500,000 درہم۔ اس زمانے میں سکہ چاندی کا درہم کہلاتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو اس کی قیمت اگر لگائیں تو وہ 50 کروڑ روپیہ بنتی، 50 کروڑ درہم، اور اگر اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو میں نے چھوٹی سی جسارت کی ہے، وہ 72 ارب روپیہ بنتا ہے۔ 72 ارب روپیہ اس وقت بہن کی خاطر 72 ارب روپے کے لیے رحمت کونین نے بہن کو پروٹوکول دیا ہے، اور اچھا پھر انصاف کو بھی ملوز خاطر رکھا ہے۔ میں آخری جملے عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے، اب وہ جن کے حصے میں آیا ہے وہ اس کے مالک ہیں، وہ جو چاہیں کریں، لیکن میں ایک راستہ بتاتا ہوں کہ تم نماز پہ آنا، ان کے وفد کو کہتے ہیں، اور آ کے تم یہ کہنا تو پھر میں اپنے جو میرے حصے میں آئے وہ میں معاف کر دوں گا۔
وہ وفد آتا ہے، رحمت کونین فرماتے ہیں ما کان لنا ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، جو میرے حصے میں آئے تھے اور میرے دادا کی خاندان کے حصے میں آئے تھے وہ ہم نے آزاد کی. آئے ہائے. مہاجر بولے ما کان لنا فہو لرسول اللہ، انصار بولے ما کان لنا فہو لرسول اللہ. آقا جی آپ آزاد کر رہے تو ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ کا یہ رضائی خاندان ہے تو ہم ساروں کو آزاد کرتے ہیں. تو بہن کی خاطر 6000 بندے کو آزادی دی ہے. 72 ارب روپیہ چھوڑا، 72 ارب روپیہ جو ہے چادر بچھا کے پروٹوکول دیا ہے، پھر تحائف دیے، پھر آفر کیا ہے کہ بہن میرے ساتھ چلے مدینہ طیبہ میں. یہ بہن کا اعزاز ہے. رحمت آپ ذرا سوچئے کہ یہ رضائی بہن کا پروٹوکول ہے، تو سگی بہن کا کیا ہوگا؟ سگی بہن کا مقام کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کو سوچنا چاہیے. دیکھیں کہ یہ ہے بیسیکلی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آخری میں فائنل ورڈز. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، آپ کا ایمان لانا اور جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کا ایمان لانا. جنید بھائی جو آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں ایک اصول احمد زینی دہلان سیرت نگار ہیں بہت بڑے، انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبویہ میں یہ اصول دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی خاتون نے دودھ پلایا ہے آپ کی رضائی ماں بنی ہے، میرے رب نے سب کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی. صرف جناب حلیمہ سعدیہ کو نہیں، جناب سویبہ کو بھی، ام ایمن کو بھی، اور خولہ بنت المنذر کو بھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عاتقہ بنو سلیم خاندان سے 3 خواتین جن کا نام یہی تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی دودھ پیا ہے تو میرے رب نے انہیں بھی اسلام کی نعمت عطا فرما دی. تو یہ اصول ہو گیا ہے کہ جس کی نسبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو گئی ہے، اب روایت ظاہراً ملے نہ ملے درایتاً میرے رب نے سب کو اسلام عطا فرما دیا ہے. حدیث کے 2 اصول علماء بیان فرماتے ہیں، ایک روایت ہے ایک درایت ہے. درایت سے مراد یہ ہے کہ جسے عقل شعور تسلیم کرتا ہے کہ یہ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی شان کے مطابق ہے. جہاں نبی اکرم کی شان پہ حرف آئے وہاں درایتاً انسان خاموش ہو جاتا ہے. لہذا ہر وہ ہستی جس کی نسبت 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال رسول اللہ سے ہو گئی، میرے رب نے ان سب کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے. اور پھر چند روایات ہیں جو سیرت نگاروں نے اشارہ کیا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے رب نے جناب حلیمہ سعدیہ کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ روایت جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا قبلہ پروفیسر صاحب نے کہ جناب حلیمہ سعدیہ آتی ہیں اور میرے آقا اٹھ کر استقبال کرتے ہیں اور میرے آقا نے چادر بچھائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ روایت درایتاً ثابت کرتی ہے کہ اللہ نے انہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی تھی. اور یہ حنین کا موقع تھا جب وہ آئی تھی، اور یہ صفت الصفوہ میں اپنی کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ قاضی عیاض اپنی مشہور کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جناب حلیمہ سعدیہ آتی تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے چند روایات بھی کی ہیں، احادیث کو بیان بھی فرمایا ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خلیفہ اول کے پاس بھی آتی تھی اور خلیفہ اول بھی اپنی چادر بچھا کے ان کا استقبال فرمایا تھا. یہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا. حضرت عطا بن یسار بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسلام پہ باتیں واضح ہیں. بس آخری اشارہ یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر محترم ہیں رسول اکرم کے رضائی والد ہیں حضرت حارث. قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 2 سال اپنے پاس رکھا، پھر جب واپس چھوڑ کے آئیں تو بڑا مشکل تھا، چند دن نہیں گزرے، پھر عرض کیا کہ واپس کر دیجئے. جناب آمینہ کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اپنا دل بھر 4 سال کے لیے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا تھا. حوصلہ تو اس ماں کا ہے کہ 4 سال کے لیے دے دیا تھا اور پھر صرف 2 سال ظاہری طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. تو حارث آئے مکہ میں تو مکے والوں کی جو عادت تھی انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہ بات کی کہ آپ کا بیٹا ہے اسے سمجھائیے. یہی جناب ابو طالب کو کہتے تھے، یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ داروں کو کہتے تھے. حارث کو کہا کہ جا کے سمجھائیے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے خاندانوں میں تفریق ہو گئی ہے. پوچھا کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، اور یہ بھی کہتے ہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. بھائی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ حارث نے کہا میں جا کے سوال کرتا ہوں. رسول اکرم کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابا جان گواہ رہیے کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا اور میں انہیں اٹھا کے خود سوال کروں گا کہ اس دن کے بارے میں جب میں گواہی دیتا تھا وہ صداقت پر مبنی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ جلال دیکھا اپنے بیٹے کا میں نے قدموں پہ سر رکھا اور کلمہ پڑھ لیا. میں نے کہا مجھے تو یہ نعمت عطا فرما دیجئے. اور قبول اسلام کے بعد وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، کہتے تھے لو قد اخذ ابنی بیدی،
اگر قیامت والے دن میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا فعرفنی ما قالا اور مجھے یاد دلایا کہ میں نے کیا کہا تھا تو میرا یقین یہ ہے قیامت والے دن لم یرسلنی انشاءاللہ حتی یدخلنی الجنہ قیامت والے دن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مجھے یقین ہے کہ آج کے پروگرام میں بڑا ایک پرکیف چونکہ پروگرام تھا، آپ نے بھی بہت ایک روحانی طور پہ کیف محسوس کیا ہوگا، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا ہم سب پر اپنا کرم فرمائیں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت اور قصص القرآن کا موقع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، آسمان سے دسترخوان اترا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی وہی بات ہے جو مصلوب کرنے کا جو کلیم ہے، اس پہ آج انشاءاللہ بات کریں گے ناظرین۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تا 51 میں یوں بیان کیا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی کے پرندے، یعنی مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین تورات کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض چیزوں جو شریعت، یعنی بعض چیزیں ایسی تھی ناظرین جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں حلال فرما دیا۔ ایک موقع پر ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یوں نصیحت فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم سے بعض وہ باتیں بیان کر دوں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین اس حوالے سے ایک بشارت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، چونکہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری سنانا بھی تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اس آیت سے ناظرین معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا، اور کثیر روایات اور قرآنی آیات سے بھی ناظرین یہ بات مکمل طور پہ واضح ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حواریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد کوئی اور امت بھی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے نائب ہوں گے، اللہ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی رہنے والا ہوگا۔
ناظرین کرام، ہوا یہ کہ ایک بار حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جس کا ترجمہ یوں ملتا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم آسمان سے دسترخوان اتار دیں؟ سورہ مائدہ میں ناظرین اس کا ذکر آتا ہے، اور مائدہ کے معنی دسترخوان کے۔ اس سے بنی اسرائیل کی یہ مراد تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا، یا یہ مراد نہیں تھی ناظرین کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ وہ یہ ناظرین کے بعض مفسرین نے کہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ تمام امتوں سے انوکھا سوال کرنے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اور ظاہر ہے ان کے ڈر کا اور خوف کا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین جب انہیں خدا خوفی کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہماری یعنی ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ حواریوں کے ناظرین اس جواب نے واضح کر دیا کہ انہیں قدرت الہی میں شک و شبے کی وجہ سے سابقہ مطالبہ نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں 30 روزے رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب تم ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ انہوں نے ناظرین روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر مبارک کو جھکایا اور رو رو کر اس طرح دعا کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں یوں بیان کیا گیا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا ناظرین، اور اس طرح سے ملتا ہے قرآن میں اس کا تذکرہ کہ بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناظرین چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ دسترخوان نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کے کھاؤ، لیکن خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے ناظرین آپ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یوں آیا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، یعنی اچھے خاصے سوئے تھے، لیکن صبح اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور کچھ بندر کی شکل میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا کی تو تیسرے دن یہ تمام لوگ مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی گئی۔ یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، نکلی ہوئی کوئی بھی بات ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی ہوا کرتا ہے، ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال بنی اسرائیل کے کفار پر ناظرین لعنت کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے برائی ہوتی دیکھ کر ایک دوسرے کو اس سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو تبلیغ اور نصیحت فرماتے رہے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت پر معجزات بھی دکھاتے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی یہودیوں پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے اور یہ ایمان لانے کی بجائے اپنے کفر پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی تورات میں بشارت دی گئی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دین
دین منسوخ کر دیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کے ناظرین ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ تو جواب آیا، یعنی حواریوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ناظرین کرام، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، اور یہ آج جو پورا پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے نا پوری دنیا کا، یہ اس سے ریلیونٹ بات ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے ہو ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں۔ آج یہی تو جھگڑا ہے ناظرین کہ مصلوب کیا گیا یا معاذ اللہ شہید کر دیے گئے، لیکن ہمارا کلیم کیا ہے وہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں۔ ایمان لانے والوں کے ناظرین علاوہ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا خفیہ منصوبہ بھی بنا لیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے ایک شخص کو آپ علیہ السلام کے مکان میں بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، یعنی اب محفوظ بھی تو کرنا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ امی جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا، یعنی اٹھا لیا۔ یہ واقعہ ناظرین بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تقریباً 33 برس تھی۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ یہودیوں میں ایک جھگڑا پیدا ہوا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ جب بھیجا ہوا شخص بہت دیر تک مکان سے باہر نہ آیا تو یہودیوں نے مکان میں جا کر دیکھا کہ یہ شخص چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی۔ لیکن پھر بعد میں حیران ہوئے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا؟ ظاہر ہے جس کو بھیجا تھا وہ اندر ہونا چاہیے۔ اب جب وہ اندر گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا اپنے تئیں۔ بعد میں سوچنے لگے کہ ہمارا بندہ تو اندر گیا تھا، وہ گیا کہاں؟ تو ہوا یہ ناظرین کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا، مگر ہاتھ پاؤں مختلف تھے، جس کی وجہ سے وہ شک میں پڑ گئے اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ مقتول کون ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے تھے کہ یہ چہرہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن جسم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، لہٰذا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ یہودیوں کی پیروی میں ناظرین آج بہت سے عقائد آپ کو پتہ ہے اس طرح کا جو ہے ہمیں بدعقیدگی کا شکار کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا آدمی بنایا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں ان کو کچھ بھی خبر نہیں، گمان کر رہے ہیں، بس صرف ایک قیاس ہے اور کچھ نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، یعنی اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ خلاصہ کلام کیا ہے، یہ جو مسجد اقصیٰ کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا، مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہاں پر جو ایک چرچ بھی ہے جسے کلیسۃ القائمہ کہا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا یہ کلیم ہے کہ یہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا، وہاں ایسٹر منایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہاں عید فصح منائی جا رہی ہے، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، اور ظاہر رب چل رہا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ انہیں شہید ہونے دیا، نہ اللہ نے ان کو مصلوب ہونے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت اٹھا لیا ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست شریعت میں ملاقات کروں گا، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔